آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک اور رسم و رواج نے جنم لے لیا ہے، اور وہ ہے جہیز کا رسم و رواج، جہیز کی لین دین، جہیز کے مطالبات۔ یہ جہیز کی منحوس لعنت، یہ جہیز کا منحوس رسم و رواج ایک ایسا رسم و رواج ہے کہ جس نے ہزاروں والدین کی نیند حرام کر دی ہے، سینکڑوں اور ہزاروں بہن بیٹیوں کو اپنی موت آپ پر مرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور ہماری کتنی بہن بیٹیاں ایسی ہیں جو جہیز کی منحوس لعنت میں دب دب کر سسک کر دم لینے کے اوپر مجبور ہیں، اور آخرکار اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہی ہیں، اور خصوصاً وہ افراد ہیں جو جہیز کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں، جو جہیز کے نام پر اپنی جیبوں کو بھرتے ہیں اور جو جہیز کے نام پر مال و دولت کو سمیٹتے ہیں۔ اب جو لوگ صاحب ثروت ہے، جو لوگ مالدار ہیں، وہ جہیز کے مطالبات کو، جہیز کی ڈیمانڈ کو تو پورا کر دیتے ہیں، اور وہ خوشی خوشی اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ غریب لوگ ہیں، یہ جہیز کی ڈیمانڈ کو، جہیز کے مطالبات کو کہاں سے پورا کریں گے؟ ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ کہاں ہے؟ یہ کہاں سے لے کر کے آئیں گے اتنا روپیہ پیسہ کہ جس سے جہیز کے ٹھیکیداروں کے جہیز کے مطالبات پورے کیے جائیں؟ ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہوتا ہے، لہذا وہ لوگ جہیز کی اس ڈیمانڈ اور جہیز کے اس مطالبات میں دب کر کے اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے اور آپ نے اپنے شادی بیاہ کا جو معیار مقرر کیا ہے، آج شادی بیاہ کا جو معیار ہم نے بنایا ہے، آج ہمارا معیار دینداری پر نہیں ہے، بلکہ آج ہماری شادی بیاہ کے معیار دینداری سے ہٹ کر کے مالداری پر آ گئے ہیں۔ آج ہم شادی بیاہ کے موقع پر سب سے پہلے لڑکا اور لڑکی میں مالداری کو دیکھتے ہیں، اس کی دینداری کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، ان کے پاس کتنا روپیہ ہے، ان کے پاس کتنی مال و دولت ہے، کتنا سونا چاندی ہے، اور کتنے کوٹھی بنگلے اور گاڑیاں ہیں۔ دینداری سے پہلے مالداری پر اس کی نظر جاتی ہے، تاکہ خوب سارا جہیز ملے، خوب سارا مال و دولت اکٹھا ہو۔ حالانکہ شریعت نے جو شادی بیاہ کا پیمانہ اور شادی بیاہ کا معیار مقرر کیا ہے، وہ مالداری کو نہیں بلکہ دینداری کو مقرر کیا ہے۔ لیکن آج ہم نے اس کا الٹا کر دیا ہے۔ آج سب سے پہلے مالداری دیکھی جاتی ہے۔ اب جو لوگ مالدار ہیں ان کے ہاں تو رشتہ فوراً اوکے کر دیتے ہیں، اور جو لوگ سماج اور معاشرے کے غریب آدمی ہیں، اگرچہ ان کی لڑکی، ان کی بچی حسن و جمال کا پیکر ہے اور وقت کی عابدہ، زاہدہ اور متقیہ ہی کیوں نہیں ہے، لیکن ان کا قصور یہ ہے کہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ان کے پاس جہیز کے مطالبات پورے کرنے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو لہذا
اس کی غربت کی وجہ سے اس کی ساری خوبیوں کے اوپر پانی پھیر دیا جاتا ہے، اس کی ساری خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی غریب کی بچی جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور جب وہ نئی نویلی دلہن بن کر کے سسرال جاتی ہے اور جہیز کے سامان سے خالی ہوتی ہے، تو پورا سماج اور معاشرہ ایسی لڑکیوں کو تانا دیتی ہے، اور خاص طور سے ہمارے گھروں کی عورتیں ان کو کوستی ہے، ان کو تانا دیتی ہے کہ واہ آ گئی خالی ہاتھ۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کی یہ حالت ہو گئی ہے، ایسی حالت ہو گئی ہے۔ اور جب جہیز کے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں تو اس معصوم بچی کے اوپر، اس نئی نویلی دلہن کے اوپر جو ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ تمام بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ وہ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے کہ جسے دیکھ کر کے انسان تو انسان کیا، جانور بھی رونے پر مجبور ہو جائے۔ آخر اس معصوم بچے کا قصور کیا ہے؟ اس کی غلطی کیا ہے؟ اس کی غلطی صرف اتنی ہے کہ وہ اپنے یہاں سے جہیز کے سامان کے ساتھ نہیں آئی۔ اس کے والدین نے جہیز کے مطالبات پورے نہیں کیے ہیں، جس کے بدلے میں سسرال والے اور خود شوہر اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ اگر اس معصوم بچی، اس معصوم اور بے گناہ لڑکی کی جگہ میں اگر ان کی کوئی بہن بیٹی ہوتی تو اس کے دل پر کیا گزرتی۔ آج غریبوں کی بہن بیٹیوں کا دکھ درد کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ آج ہر آدمی اپنے کو لے کر کے مر رہا ہے۔ آج انسانیت ختم ہو گئی ہے، ہر انسان اپنے بارے میں سوچ رہا ہے۔ لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، بھائی چارگی، یہ ساری چیزیں آج لوگوں کے اندر سے ختم ہو گئی۔ اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ جہیز کے بغیر سسرال آئی ہوئی ہے۔ اور ایسے شوہروں کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی زمین ہے، یہ کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اس زمین پر چلنے کا جتنا حق مردوں کو ہے اتنا ہی حق ایک چیوٹی کو بھی ہے۔ اس زمین پر رہنے سہنے کا جتنا حق، اس زمین پر زندگی گزارنے کا جتنا حق عورتوں اور مردوں کو حاصل ہے اتنا ہی حق ایک چیوٹی کو بھی ہے۔ یہ اللہ کی زمین ہے، یہ کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کو پسند نہیں کرتا ہے کہ طاقت کے نشے میں آ کر کے ہم کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے لگے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اتقی دعوت المظلوم، کہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو، مظلوم کی فریاد سے بچو، مظلوم کے ہائے سے بچو، کیونکہ جب مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے، جب مظلوم کے دل سے فریاد نکلتی ہے تو وہ آسمان کو چیرتی ہوئی فوراً عرش سے جا کر کے ٹکراتی ہے۔ اس کے بددعا اور اس کے آہ کے درمیان
عرش اور اس کے آگ کے درمیان کوئی واسطہ اور کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بددعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے جہیز کی اس رسم و رواج کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جہیز فی نفسہ دینا منع نہیں ہے، کیونکہ جہیز کہتے ہیں اس سامان کو جو شادی بیاہ کے موقع پر والدین اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت دیتے ہیں، اور ہر والدین اپنی ہمت اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دے کر کے ضرور رخصت کرتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو خالی ہاتھ اپنی بیٹی کو رخصت کر دے، اس کی رخصتی کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں، اور ہر والدین کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی لخت جگر کو اتنا دے دوں کہ وہ اپنی زندگی میں سکھ اور چین کی زندگی گزارے، وہ کسی کو محتاج نہ رہے۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی اور آپ نے ان کی رخصتی فرمائی، تو آپ نے رخصتی کے وقت ان کو مختصر سا سامان دے کر کے رخصت فرمایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے ایک چکی دی، ایک مشکیزہ دیا، 2 چادریں دی، ایک لحاف دیا، اور آپ نے جو ہے بعض روایتوں میں آتے کہ آپ نے ایک پلنگ بھی دیا، آپ نے گدے بھی دیے۔ یہ مختصر سا سامان دے کر آپ نے اپنی نور نظر لخت جگر کو روانہ فرمایا، ان کو رخصت کیا۔ تو حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جہیز کی ان چند شرائطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہیز دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ جہیز کی ڈیمانڈ نہ ہو، مطالبات نہ ہو کہ مجھے اتنا روپیہ پیسہ چاہیے، مال و دولت چاہیے، یہ ڈیمانڈ منع ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگر یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، آدمی اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو خوشی سے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو والدین اپنے بچوں کے ساتھ ایک حسن سلوک کا معاملہ کر رہا ہے جو ہر والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو علماء فرماتے کہ اگر چند شرائط کے ساتھ جہیز دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مختصر سامان، لمبی چوڑی فہرست نہ ہو، مختصر سامان ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں کی فوری ضرورت ہے وہ دیا جائے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں نام و نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو کہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے کہ دیکھو اس نے اپنی بیٹی کے جہیز میں کتنا سارا ساز و سامان دیا ہے۔ دن میں یہ مقصود نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں گے، واہ واہ کریں گے، یہ مقصود نہ ہو، یہ نیت نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی ان 3 شرطوں کے ساتھ جہیز دیتا ہے تو اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب یہ جہیز کا رسم و رواج اتنا بڑھ گیا ہے کہ آج لوگ جہیز کے اس رسم و رواج کو پورا کرنے کی خاطر نامعلوم کیا کیا کر رہے ہیں، قرضے لیے جا رہے ہیں، سود پر پیسے اٹھائے جا رہے ہیں، اپنی زمین جائیداد گاڑیوں تک کو بیچا جا رہا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ آج تو لوگ جہیز کے مطالبات پورا کرنے کی خاطر اپنے جسم کے خون کو بیچنے تک پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارا سماج اور معاشرہ اور رشتہ دار ہمیں کیا کہیں گے۔
وہ ہمیں تانا دیں گے، سماج اور معاشرہ ہمیں کوسے گی، تو لہذا اس سے بچنے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کبھی بھی وہ نہیں کہیں گے جو آپ کہلوانا چاہتے ہیں، لوگ کبھی بھی وہ نہیں کریں گے جو آپ کروانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے حکم کو دیکھیں کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، آپ اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کام کو کریں۔ جب آپ اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر کے کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی رشتہ داروں کو بھی خوش کر دیں گے اور دوست احباب کو بھی خوش کر دیں گے، اور سماج اور معاشرہ بھی آپ کو سپورٹ کرے گا۔ اور یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے اللہ کو ناراض کر کے رشتہ داروں کو خوش کیا، لوگوں کو خوش کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے رشتہ داروں کو بھی ناراض کر دیں گے۔ اور اس کے برخلاف اگر کسی آدمی نے اللہ کو راضی اور خوش کیا، اللہ کو راضی اور خوش کر کے رشتہ داروں کو ناراض کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں رشتہ داروں کو بھی خوش کر دیں گے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ ابھی پیچھے جو ہے عائشہ عارف کا قتل ہوا، اس نے خودکشی کر کے اپنی جان دے دی۔ یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ حالات اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ آج ہم نے اپنی شادی بیاہ کے تقریب کو بہت مہنگا کر دیا ہے۔ حالانکہ شریعت میں جو ہے شادی بیاہ کو آسان بنانے کا حکم دیا ہے کہ نکاح اور شادی بیاہ جتنی سادگی کے ساتھ ہوگی اور جتنے کم خرچ پر کیے جائیں گے اتنے ہی جو ہے وہ بابرکت اور اتنا ہی جو ہے وہ برکت کا سبب بنے گا، اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ کیونکہ یہ شادی بیاہ یہ کسی فرد خاص کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر عام و خاص کی ضرورت ہے، ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی کو اس سے واسطہ پڑنا ہے۔ کوئی بھی اس ضرورت کو پورا کیے بغیر نہیں رہ سکتا، خواہ امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، سماج اور معاشرے کی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، ہر ایک کو شادی بیاہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح، سب سے مبارک شادی وہ شادی ہے جس میں کم خرچ ہو، جس میں جو زیادہ مہنگی نہ ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب شادی مہنگی نہیں ہوگی، جب شادی بیاہ کم خرچ پر ہوگا، تو معاشرے اور سماج کے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ان کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا، اور وہ لوگ بھی جو ہیں سہولت اور آسانی کے ساتھ اپنی شادی کے انجام اور شادی کے فرائض کو انجام دے دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی شادی کی تقریبات کو مہنگی بنانے کے بجائے اس کو جو ہے آسان بنائیں، اس میں کم خرچ کریں، تاکہ جب زیادہ خرچ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری برائیاں ہوں گی، اسراف ہوگا اور فضول خرچی کا گناہ الگ سے ملے گا۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے شادی بیاہ کی تقریبات کو آسان اور سستا بنائے گا، اور یہی نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اور اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا راز مضمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا